اسلامی تعلیمات کی یہ یقیناً خوبصورتی ہے اور اس کا حسن اور اس کی اچھائی ہے کہ اس میں چیزوں کی بندشیں نہیں ہیں. یعنی روزہ افطار کرنے میں کوئی خاص چیز کہ اسی سے روزہ افطار کیا جائے، ایسی کوئی قید اور ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ انسان کو جو چیز میسر ہو، جس سے وہ بآسانی روزہ افطار کر سکتا ہو تو کرے. البتہ اس میں مسنونات ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک جو تھا وہ کھجور سے روزہ افطار کرنے کا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے. اور اگر کبھی کھجور میسر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ پانی سے پھر روزہ افطار کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کرے، اس لیے کہ پانی پاک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تعلق سے ایک روایت بھی نقل کی ہے کہ سردیوں کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے، اور گرمی کے زمانے میں، گرمی کے دنوں میں جب رمضان آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے روزہ افطار فرمایا. اس میں حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اسی طرح سے پانی جو ہے وہ تر ہوتا ہے، ٹھنڈک اس کے اندر ہوتی ہے، تو یہ فرق موسم کے اعتبار سے کر سکتے ہیں. البتہ اس کی بھی کوئی بندش نہیں ہے کہ انہی دونوں چیزوں سے روزہ افطار ہے، بلکہ ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، جہاد کا موقع تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستو تیار کرو. روزہ افطار کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستو کا گھول تیار فرمایا تاکہ اس سے روزہ افطار کرا جا سکے. تو روزہ افطار کرنے کے یہ مسنونات ہیں. اگر یہ چیزیں میسر ہیں بآسانی تو ان چیزوں سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے. اگر ان میں سے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی نعمت ہے اس نعمت سے روزہ افطار کر لیا جائے. وہی اصل عمل ہے اور وہی اصل چیز ہے کہ روزہ افطار کسی بھی چیز سے کیا جا سکتا ہے، اس کی 100% گنجائشیں موجود ہیں.